and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب نفسنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلب العلم ولو كان بالسين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں، فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں، اللہ اگر نہ دے توفیق انسان کی بس کی بات نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کریے۔ ہمارے سرفراز صاحب پورا حق ادا کر رہے تھے، اس کے بعد ہمارے ناظم جلسہ مناظر صاحب پوری طاقت لگا رہے ہیں،
اور ماشاءاللہ نوجوانان بشن پور اور خصوصاً حضرت مولانا سنور صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما عبد الرقیم صاحب مکھیا موجہ اور میرے ہر دل عزیز چچا مفتیہ افتخار صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت لوں، اور مجھ سے قبل ہمارے اس علاقے کے شان عام اور ہم سب کے رہبر و رہنما اور دینی قیادت کرنے والے عظیم شخصیت حضرت مفتی حسین احمد صاحب قاسمی، جو اس جلسے کے صدر بھی ہیں، انہوں نے مختصر انداز میں اپنی بات کہہ کر کے یہاں سے اس بات سے وداعی لیے کہ آئندہ آپ کبھی بلائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضرت کو بلائیں گے، کیونکہ حضرت کا گفتگو علمی گفتگو اور ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے ایسے وقت میں ان مسائل کو سمجھنا، کیونکہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے اور گرمی میں اگر آ جائے تو طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ گرمی میں اگر رمضان آ جائے تو طلاق کی عادت ہم بالکل ایسے جیسے ریوالور میں گولی بھری ہو اور اس کو طلاق 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 کر کے گزار دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ طلاق دے تو رہے ہو بڑے قہر و غرور کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو بڑے قہر و غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ تو ایک بچی اپنے ماں باپ سے چمٹ کر کے بڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے گھر سجانے کے لیے، کیوں آپ کا گھر ہے نا، وہ آپ کے گھر سجانے کے لیے، آپ کے بچے پیدا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو قربان کر کے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آتی ہے، مگر ہم جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہم طلاق دیتے ہیں، اور اس گندے انداز سے طلاق دیتے ہیں۔ حضرت اسی کے موضوع بنائے تھے، اس لیے میں دو چار جملہ، کیونکہ میں ان کا بچہ ہوں اور مجھے ان کی دعائیں چاہیے۔ میں بالکل ڈسٹرب نہیں کرتا، نہ میں آپ کو کہتا کہ مجھے ابھی چاہیے وقت۔ الحمدللہ اس علاقے میں جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کا جلسہ ہے، جیسے کامیاب ہوتا ہے ایسے کیجئے، مگر آج میرے لیے ایک مجبوری یہ ہے کہ یہ جلسہ دوسرے نمبر کا جلسہ ہے۔ پہلے میں نے کہیں اور وقت دے دیا تھا، اس کے بعد ہمارے عزیز برادر مکرم جناب مولانا سنور صاحب نے کہا کہ نہیں ہماری بھی تعریف طے ہے اور آپ کو بھی آنا ہے۔ میں نے کہا دو جملہ ایک ساتھ مشکل ہوگا، کیونکہ آج کا میرا پروگرام اشتہاری اعتبار سے باریور میں ہے، اور حضرت نے کہا نہیں آپ کو بھی آنا، تو میں نے ایک شرط رکھی کہ آپ کا آدمی رہے یا نہ رہے، عشاء کی نماز کے بعد پہلی تقریر میں کروں گا اور نکل جاؤں گا۔ مگر ماشاءاللہ بسن پور، کیونکہ یہ میرا اپنا گاؤں ہے، میرے خالہ کے بہت سارے بچے یہاں بھی ہیں، کئی ملاقات ہوئی، اور یہ پورے رشتہ دار بیٹھے ہیں، اس لیے میں کس سے ناراض ہوں، اسی لیے میں نے سمجھوتا کر لیا۔ میں نے کہا چلو جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ کریے، انشاءاللہ ہم ادھر سنبھال لیں گے۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کیجیے، اس کے بعد آپ کے مہمان شاعر جناب نظم حسن صاحب بہت دور سے سفر کر کے آئے، بہت عمدہ کلام پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے عدنان، عزیزم عدنان آئے ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے رات بھر آپ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ دو چار لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، باقی لوگ نہیں کہہ رہے، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، ایک بار کہیے زور سے انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اچھا جو سامنے کھڑے ہیں، میری عادت نہیں ہے میں کسی کو اندر بلاتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اتنی تو عطا کر دیا ہے کہ تقریر شروع ہونے کے بعد سب آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ سے گزارش ہے آ جائیے، ذرا اس پنڈال کو بھر دیجیے، بھر دیجیے۔
دار الشور شغر فتششمات مادماشیم ایک اسم ترے کو آچاریہ مہامیتا ششیہ شاکھا سنگیتا. آج کا یہ جلسہ بڑا تاریخی جلسہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ دیر آپ کو اچھی باتیں سنا کے جاؤ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں ہم کم ہے کہ ہم ایسے علاقے سے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے گیا گزرا علاقہ، اور اس میں کٹیہار اور کٹیہار سے نکل کر کے بارسو یا بارسو سے نکل کر کے بیگور اور سکارپور پنچایت اور سکارپور اور بیگور سے نکل کر کے میرا جو اپنا گاؤں ہے وہ کچیا موڑ، بالکل بہار کا آخری موڑ. اس کے بعد اور کوئی علاقہ نہیں ہے. بس ایک قدم پہ ہم بنگال پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے نوازا تو وہاں سے اٹھا کر کے ہندوستان کے کونے کونے کا دورہ کرایا. یہ صرف فضیلت میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی فضیلت ہے. اللہ کے کلام کو جس نے بھی اپنایا اللہ نے اسے تحت الثری سے اٹھا کر کے ثریا تک پہنچا دیا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بشن پور کے نوجوانوں، میں آج سے آج ایک وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ مولانا سنور صاحب جو کمر باندھ کر کے ایک چھوٹا سا مدرسے کی بنیاد ڈالے ہیں، اس سے کاندھا ملائیے، اس کو آگے بڑھائیے اور یہ سوچئے کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت اگر کرنی ہے تو ایسے مدرسے ہمارے ہر گاؤں ہر محلے میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ. ابھی جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارا قیام تھوڑی دیر کے لیے اسکول میں ہوا. مدرسہ اور اسکول دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلیے. میں ذرا الگ ٹائپ کا مولوی ہوں، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں، اور مجھے کبھی یہ خواہش نہیں رہتی کہ اگلا پروگرام میں آپ مجھے بلائیے گا، کیونکہ الحمدللہ اتنے پروگرام میرے پاس رہتے کہ میرے پاس وقت نہیں رہتا. آج ہر انسان مولوی کے ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی کیا کرتے ہیں، مولوی کیوں نہیں یہ کرتے، مولوی کیوں نہیں یہ کرتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا، او میرے پیارو یہ مصلی تمہارا ہے، اس کی نیابت تم کرنا، اس کے وارث تم ہو. بشن پور کے لوگوں، میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہاں تک کہ آندھی طوفان آ جائے، کرونا آ گیا، مگر کوئی مسجد کا مصلی ہم نے خالی نہیں چھوڑا. لوگ گھر سے گھروں میں گھس گئے، نکلنا نہیں چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اسے بیماری لگ جائے، مگر الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے علماء مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کی صدا لگاتے رہے، اور کبھی مصلی کو ہم نے خالی نہیں چھوڑا. آئیے اس کے خلاف کسی مدرسے کو ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا، کسی مدرسے کو کوئی بونس نہیں ملتا، کسی مدرسے کے پڑھانے والے کو کوئی اضافی تنخواہیں نہیں ملتی، کسی مدرسے والے کو ٹیکس کا کوئی پیسہ نہیں ملتا. یہ ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول میں جاتے ہیں. یہ ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟
کالج میں جاتے ہیں، یہ ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہ ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ بڑے بڑے چانسلروں کے یہاں تنخواہ کی شکل میں دی جاتی ہے۔ مگر جائیے بہار کی گورنمنٹ کے آج یہ لیکچر اٹھائیے اور دیکھیے کہ اکثر اسکولوں کے اندر ٹیچر کی بحالی نہیں ہو سکی ہے، ٹیچر کا ویکینسی خالی پڑا ہوا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بہار کی کروڑوں لوگوں نے اپنے ٹیکس کے پیسے دے کر کے یہ کہا تھا کہ نہیں ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارے اسکول میں بنانا ہے۔ یہاں میں ابھی جو اسکول میں بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس اسکول سے نکل کر کے کوئی بچہ MBBS کا ڈگری لیا ہوتا، اس اسکول سے کوئی بچہ نکل کر کے PhD کا ڈگری لیا ہوتا، اس اسکول سے کوئی بچہ نکل کر کے الیکٹرانک انجینئرنگ کا کورس لیا ہوتا۔ کاش کہ اس اسکول سے کوئی بچہ نکل کر کے جو ہے کوئی اور دوسری ڈگریاں حاصل کر کے ہمارے مشن پور کا نام روشن کیا ہوتا۔ مگر ہمیں معلوم ہے کہ نہ اس گاؤں سے کوئی MBBS بنا، نہ اس گاؤں سے کوئی PhD کا ڈگری لیا، نہ اس گاؤں سے کوئی بڑے پوسٹ پر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد سے ہٹ گیا ہے۔ آپ اس دونوں تعلیم کا موازنہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہندوستان کو 1857 کی آزادی کے بعد جب علماء کو پھانسی دی جانے لگی، علماء ادھر ادھر چھپ گئے تو دیکھا انگریزوں نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے، اور بنانے کے بعد انہوں نے کیا ہمارے بچوں کو پکڑ کے لے جا کر کے لارڈ میکالے کا فارمولا سکھا کر کے تعلیم دینے لگے۔ یہ لارڈ میکالے کون ہے؟ یہاں ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، ان سے آپ بات کو پوچھ لیجئے گا، اتنی تفصیل بتانے کے میرے پاس ٹائم نہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لارڈ میکالے کے تعلیم کو اسلامی تعلیم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا یہ مدرسے والے تمہیں دقیانوس بنا دیں گے، یہ مدرسے والے تمہیں جو ہے چٹائی پر بیٹھنے والے بنا دیں گے، یہ مدرسے والے تمہیں جو ہے پیچھے کی طرف لے جائیں گے، آؤ ہم آگے کی سفر کراتے ہیں، آؤ ہم تمہیں انجینئر بناتے ہیں، آؤ ہمیں تمہیں دنیا کا سیر کراتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے لارڈ میکالے کی تعلیم کو لائی گئی۔ اس وقت دہلی کے 1000 مدرسے کو بند کر دیا گیا، وہاں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، شاہ عبد الرحیم صاحب کی رحیمیہ مدرسے کو جو ہے بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ جس طریقے سے آج تقریباً 1500 مدرسے کو آسام کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں غور سے اپنے پلے میں باندھ کے لے جانا، وہ دن دور نہیں ہے جو آسام کی ہوائیں چل رہی ہے۔ آج وہ نالائق وزیر اعلیٰ اعلان کرتا ہے کہ مسلمان جب تڑپتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے، مسلمان رکشہ چلاتا ہے، اس رکشے پہ بیٹھ جاؤ، بولنا تو آتا نہیں بیوقوف کو، رکشے میں بیٹھ جاؤ، 5 روپے مانگے گا تو تم 4 روپے دینا اس کو، پھر 1 روپے مانگے گا تو نہیں دینا۔ میں گدھے کہیں کہ پہلے اپنی زبان کو ٹھیک کر، تجھے اردو بولنا نہیں آیا۔ کہتا ہے 5 روپے مانگے گا 4 روپے دو، 1 روپے کے لیے سے تڑپاؤ، مسلمان تڑپتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مزدور کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے پیسے دے دو۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک شکایت آئی کہ فلاں صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتے۔ میرے آقا نے کہا کہ آج اسے جا کے کہو کہ تجھے آقا نے بلایا۔ جب قاصد گیا تو وہ آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے کیا بات ہے، کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں ایسا نہیں کہ نہیں آتا، میں آتا ہوں، نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتا ہوں۔
کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری 4 بہنیں ہیں، میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو چکا، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں اور مجھے جو ہے وقت نہیں مل پاتا، اس لیے میں آپ کے مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے مصافحہ کیا تو اس کا ہاتھ میں پھٹن آیا ہوا تھا، کھردرا ہاتھ سا۔ میرے آقا نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ او میرے عبداللہ یہ ہاتھ میں پھٹن کیسا؟ کہا یا رسول اللہ میں جنگل میں کلہاڑی سے جو لکڑیاں کاٹتا ہوں اس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں پھٹن آ گئی۔ میرے آقا نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کے کہا او میرے لاڈلے جا آج کے بعد تیرے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی امیر کے ہاتھ کو میرے آقا نے بوسہ نہیں دیا، ایک مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ پیغام ہے اسلام کا پیغام۔ اسلام ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ رہتا ہے، حقانیت کے ساتھ رہتا ہے، سچائی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے اس دین کا پہلا سندیش کیا تھا؟ پہلا سندیش، پہلا ٹاپک، پہلا لفظ، پہلا جملہ میرے آقا کو پہلا آرڈر جو دیا گیا، اس وقت مکے کی حالت کیا تھی؟ جتنے حاجی حج کو گئے ہیں معلوم ہوگا لوگ طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس وقت اس خانہ کعبہ کا لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ علماء بیٹھے ہیں، تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ ننگے اس لیے ہوتے تھے، بولتے تھے انہی کپڑوں پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور یہی کپڑا پہن کر کے ہم طواف کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم کپڑے اتار دیتے ہیں۔ لڑکی عورت بھی ننگی، لڑکا بھی ننگا، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ جو مالدار تھے، جو بڑے بڑے زمیندار ٹھیکیدار تھے، ان کے عیاشی کا یہ عالم ہو گیا کہ غریبوں کو، مزدوروں کو پکڑتے اور کھجور کے درخت سے باندھ کر کے یہاں سے تیر چلاتے اور بولتے کہ اگر اس کی بائیں آنکھ میں نے تیر لگا دیا تو کتنی بوتل شراب تم پلاؤ گے؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا۔ اتنا کہنا ہوتا کہ ادھر سے تیر نکلتا اور اس کے بائیں آنکھ کی پتلی پہ، کالے نشان پہ وہ تیر لگتا اور یہ لوگ کھاٹے مار کے ہنستے اور بوتل کھول کر کے جیسے شراب نوشی کا دور چلتا۔ میرے آقا جب آئے، معصوم معصوم بچیاں پیدا ہوتی۔ آج بھی وہ مکہ المکرمہ کے باب الفہد کے سامنے وہ قبرستان کو گھیر کے رکھا گیا ہے، بلڈنگیں نہیں تعمیر کی جاتی۔ ہم نے اپنے گنہگار آنکھوں سے اس علاقے کو دیکھا۔ کہتے ہیں بچیاں جب پیدا ہو گئی، اٹھا کے لے جا کر کے وہاں پر زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایسے وقت میں اللہ نے جب میرے نبی کو نبی بنایا تو یہ نہیں کہا کہ محمد جا کے مکہ والوں سے کہیے کہ کپڑے پہن کر کے کعبہ کا طواف کرے۔ یہ نہیں کہا کہ مکہ والوں سے کہے کہ سود کھانا چھوڑ دے، مکہ والوں سے کہے کہ وہ لوگ جو ہے ظلم کرنا چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو درگور کرنا، زندہ دفنانا چھوڑ دے، بلکہ کیا کہا؟ ادھی کو وید ویاس جی نے اتھر وید میں، یجر وید میں بار بار اس منتر کا ذکر فرمایا۔
एक स्मल्लंतरे गुरु आचार्य, एक अंधेरे जमाने में मलेच्छ यानी जाहिलों के जमाने में एक गुरु बन करके आएगा और वो आने के बाद लोगों को एक संदेश सुनाएगा, एक तालीम देगा। वो तालीम क्या थी? वही तालीम मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने गारे हिरा के उस तन्हाई में अल्लाह को याद करते वक्त कहा था, ऐ मोहम्मद, ये मक्का वाले जुल्म करते हैं तो करते रहे, ये मक्का वाले शराबी है, कबाबी है, ये मक्का वाले बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज ये है, आज वो इलाज बिशनपुर वालों, माला पारा, ग्वाल टोली और बांसकोटा गोविंदपुर के नौजवानों, आज मैं वो इलाज आपको बता के जा रहा हूँ। मेरे आका से अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, मैं एक मल्टी विटामिन दे रहा हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे आका से फरमाया, मैं एक ऐसी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ जिसकी वजह से ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। और वो इलाज क्या था? अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यूं कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाइए अपने मानने वालों से कहिए कि वो इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करे, इल्म के मैदान में आगे बढ़े। जब वो इल्म हासिल करने वाला बन जाएगा, ये अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ये तालीम की रोशनी आएगी तो ये बच्चों को जिंदा दफनाना भी छोड़ देगा, ये तालीम की रोशनी आएगी तो ये नंगा तवाफ करना भी छोड़ देगा, ये तालीम की रोशनी आएगी तो ये सारे जुल्म और सारी बाकी चीजों को छोड़ करके एक खुदा के सामने आ जाएगा। उसी को कहा तरे गुरु आचार्य महामीता, शिष्य शाखा, यानी ऐसी तालीम जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें ऊंच नीच ना हो, जिसमें जात बिरादरी का पर्दा ना हो, बल्कि सब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बल्कि एक छोटा सा मासूम बच्चा होता है, बिल्कुल कम दर्जे का है, गरीब है, यतीम है, बिल्कुल उसका बाप भी नहीं है, मगर कुरान में अच्छा इल्म हासिल किया, वो आपके मस्जिद के मेहराब में खड़ा हो जाता है। पीछे सरपंच साहब भी नियत बांध लेते, मुखिया जी भी नियत बांध लेते, एमएलए साहब बाद में आते हैं, जगह नहीं मिलती वो भी आके नियत बांध लेते हैं। ये मकाम और मर्तबा किसने दिया? ये इल्म ने दिया, इल्म दीन ने दिया। मेरे नौजवानों, इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इल्म के मैदान में आगे बढ़िए। अगर आपके गांव को तरक्की चाहिए तो आपको अच्छा आलिम भी बनना पड़ेगा, अच्छा डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, अच्छा इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, कभी न्यूटन करना पड़ेगा, कभी आइंस्टाइन के जो है फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे, कभी फिजिक्स भी याद करना पड़ेगा, कभी मैथमेटिक्स में भी आपको आला मकाम हासिल करना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया का स्टेज इल्म वाले को मिलता है। आपने देखा अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल करके उसको मिलियनेयर कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया, जापान का नाम निशान मिट गया। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे हिंदुस्तान का आधा बजट डिफेंस में खर्च होता है, अमेरिका का सबसे ज्यादा बड़ा बजट डिफेंस का होता है, मगर जापान का 1 रुपए का भी डिफेंस का खर्च नहीं होता। जब उनके ऊपर बम डाले गए
उन्होंने उस दिन से तय किया कि हमें अपनी फौज नहीं बनानी, अब हमें ये डिफेंस पर काम नहीं करना, हमें इल्म के मैदान में काम करना है। तो आपने देखा होगा आज से 25-30 साल पहले आपकी बिटिया की शादी में जो रेडियो आप दाग में दे देते वो जापानी होता था, वो जापान से बना हुआ होता था। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मगर इल्म को ऐसा हासिल किया कि फिर वो अमेरिका के नाक में नकेल डाल करके अपनी तिजारत वहां पे कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये इलाका बिल्कुल कमजोर से कमजोर इसलिए होता जा रहा है कि न हमारे पास अच्छे आलिम है, न हमारे पास अच्छे हाफिज है, न हमारे पास अच्छे मुफ्ती है, न हमारे पास अच्छे डॉक्टर है, न हमारे पास अच्छे इंजीनियर है, न हमारे पास अच्छे स्कूल का निजाम है, न इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है। हाँ होता है, क्या होता है? दलाली होती है, घूसखोरी होती है, रिश्वत होती है, एक दूसरे को लड़ाने का काम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरे अजीजों, इन सारी चीजों का वाहिद इलाज है इल्म के मैदान में आगे बढ़ो, इल्म को अपनाओ। आज सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। आज ही मैं एक जनाजे में शरीक था, जनाजा पढ़ने के बाद यहां आया हूं, उसके बाप का इंतकाल हुआ। इमाम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाए, उसके बाद उनके बेटे ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। कितना खुश नसीब बाप है वो कि उसका बेटा उसका जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। कभी सोचा हम सबको मरना है कि नहीं? मेरी मौत आएगी कि नहीं? क्या जिंदगी भर में इस कुर्सी में बैठा रहूंगा? नहीं, हमें भी मरना है। हमारे बाप दादा चले गए, अब हमें भी जाने की बारी है, मगर सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बाद कुछ देने वाला छोड़ के जाए, क्योंकि वक्त का तकाजा बहुत तेजी से गुजर रहा है और मेरे बाद में बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े शायर हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा वाकया सुना के अपनी बात आगे बढ़ाओ। एक अल्लाह वाले का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। अल्लामा सनानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में इस वाकये को लिखा है कि एक अल्लाह वाले का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो उस कब्रिस्तान में देखते क्या है कि अचानक कब्र से मुर्दे बाहर निकले और कुछ कुछ चुन रहे हैं, लपका लपकी कर रहे, कोई इधर छीन रहा, कोई उधर छीन रहा। एक कब्र वाला अपनी कब्र में आराम से बैठा हुआ है। तो ये अल्लाह वाले ख्वाब में नहीं, हकीकत में देख रहा है। और मुर्दों के पास गए, जाने के बाद कहा, भाइयों आप लोग कौन है? कहा कि हम इस कब्रिस्तान में दफन किए गए मुर्दे लोग हैं। कहा अब ये क्या कर रहे हो? कहा कि इधर से गुजरने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा है, एक मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के गया है, उसकी नेकी अल्लाह ने यहाँ डाली, तो हम लोग सब जो है अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं, ले रहे हैं, ताकि खत्म ना हो जाए, जल्दी जल्दी ले रहे हैं। आपने देखा होगा किसी आलिम को दुआ करते हुए क्या कहते हैं? अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इस कब्रिस्तान में जो दफन है उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मैंने जो कुरान पढ़ा है ये सवाब पूरा कब्रिस्तान वाले को दे दीजिए। ये इज्तिमाई ये अमल है। इस अमल से क्या होता है? कोई खास अपने कोटे में नहीं जाता, ये सरकारी माल की तरह जाता है, जो जितना लेना चाहे ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब ये ले रहे थे, कहा कि वो फलाना कब्र में बैठा हुआ वो क्यों नहीं आया? कहा कि आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। उनके पास गए तो जाने के बाद उनसे कहा, भाई वो लोग ले रहा है, आप क्यों नहीं गए? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कभी कभी छोटा मोटा छूट मिल जाता है। अभी शायर पढ़ रहे थे ना, कोई 10 रुपए कोई 20 रुपए दे रहा, अगर कोई 500 देता तो कितना अच्छा लगता। तो ऐसे उन्होंने क्या कहा कि छोटा मोटा उनको मिल जा रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक मेरे को एक बॉक्स भर करके, एक संदूक भर करके एक तोहफा डेली आ जाता है। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे लिए काफी है।
تو اس اللہ والے نے کہا غور سے سننا بسم کروا دو، پھر اپنی تیاری بھی کر لینا۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرا بیٹا ڈیلی صبح سے شام تک ایک ختم قرآن کر کے شام میں سونے سے پہلے مجھے بھیج دیتا ہے، الحمدللہ سے والناس تک ڈیلی ایک قرآن جا کر کے مجھے آ کے مل جاتا ہے، اس لیے مجھے اور ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تعجب ہوا، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کا نام کیا؟ کہا کہ میرا بیٹا کا نام فلاں عبد الرحمن ہے، فلانی بازار میں میری مٹھائی کی دکان ہے، اسی دکان پہ میرا بیٹا مٹھائی کی بزنس کرتا ہے، مٹھائی بناتا اور بیچتا ہے، جائیے جا کے ملیے۔ وہ اللہ والے وہیں سے اس بازار کا رخ کرتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، میں ایڈریس پوچھتے پوچھتے اس نوجوان کے یہاں تک پہنچا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان سے مٹھائیاں لے رہے ہیں، مگر وہ مٹھائی ہاتھوں سے دے رہا ہے، زبان برابر چل رہی ہے، زبان سے برابر ذکر جاری ہے، برابر زبان چلا رہا ہے۔ جب وہ مٹھائی دینے کے بعد وہ فارغ ہوا تو انہوں نے اللہ والے نے اس بچے سے سلام و جواب کرنے کے بعد کہا، اور میرے پیارے بتا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو قبر میں بیٹھا ہوا اس بندے نے بتایا تھا۔ کہا کہ آپ کے ابا کا نام فلاں ہے؟ کہا ہاں میرے ابا کا نام فلاں ہے۔ کہا کہ بتاؤ تم یہ صبح سے شام تک کیا کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت کچھ نہیں کرتا، میں یہ دکان میں مٹھائی بیچتا ہوں، مگر ہاں میں دل سے زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور شام میں جب گھر جاتا ہوں جانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر کے بچہ پاروں کو پڑھ کر کے میں اپنے باپ کو صدقہ کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں آج اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ کے آیا تو اس بچے کے آنکھوں سے آنسو گر گیا، روتے ہوئے کہنے لگا حضرت اصل بات یہ ہے شروع میں جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں بہت مغموم تھا اور میں زیادہ نہیں پڑھتا تھا، کبھی ایک پارہ کبھی آدھا پارہ پڑھتا تھا، مگر میرے باپ جب مجھے مدرسہ لے کے گئے تھے اسی وقت کہے تھے اے میرے بیٹے دنیا میں دو چیز میں کر کے جا رہا ہوں، ایک تیرے لیے ایک میرے لیے۔ تو میں نے کہا تھا ابا کیا ہے؟ کہا کہ یہ دکان بنا رہا ہوں تیرے لیے، یہ دکان بنا رہا ہوں تیرے لیے۔ میرے باپ نے گھر بنایا میرے لیے، بنائے کہ نہیں؟ آپ کے والدین نے بھی گھر بنایا ہوگا نا آپ کے لیے، بنایا یقیناً بنایا، جس کی جو حیثیت رہی بنایا۔ اس نوجوان نے کہا، میرے ابا نے کہا کہ بیٹا یہ دکان بنایا میں نے تیرے لیے، یہ دکان کی ساری کمائی تو اپنی ذات پہ لگانا، مگر تجھے حافظ قرآن میں نے بنایا میرے لیے، یہ قرآن پڑھ پڑھ مجھے بخش دیا کرنا، مجھے بخش دیا کرنا۔ تو کہا کہ حضرت شروع میں تو ایسا ہوا کہ میں تھوڑا مغموم تھا، زیادہ نہیں پڑھ پاتا تھا، تھوڑا پڑھتا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا ایک دن مجھے جو ہے ٹھوکر لگی، چوٹ لگی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ارے صبح سے شام تک بزنس کر کے پورا بزنس میں لیتا ہوں، پورا نفع میں پورا لیتا ہوں، اور باپ نے جو قرآن مجھے دیا تھا تو اس کو میں آدھا ادھورا لیتا ہوں، مناسب نہیں ہے۔ اسی دن سے میں نے طے کیا کہ صبح سے شام تک ایک ختم قرآن پڑھ کر کے میں آپ کو اپنے ابا کو بخش دوں گا۔ حضرت اس کے بعد سے پھر کبھی ناگا نہیں ہوا۔ میرے دوستوں، میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے لاڈلوں، میرے چچا، میرے دادا، میرے ابا، میرے بھائی لوگ، ہم مر جائیں گے کون بھیجے گا؟ ہے کوئی اولاد اچھی سے اچھی تنخواہیں دے کر کے، فیس بھر کر کے، کالج اور
یونیورسٹی میں بچوں کو بھیجتے ہو، مدرسہ نہیں بھیجتے، اور مدرسے والے اگر 200 روپے مانگ لے تو تمہارا پاڑا گرم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اس قبر کی مٹی میں جانے کے بعد کوئی فزکس کی ساری فارمولے پڑھ کر کے بخشے گا تمہیں ایک نیکی نہیں ملے گی، کوئی MBBS کی ساری ڈگریاں تمہاری قبر میں دفن کر دے گا تمہیں ایک نیکی نہیں ملے گی، کوئی ماسٹر کی ساری ڈگریاں لا کے دفن کر دے گا ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ہاں کیا ملے گا؟ اگر اس بچے کو، اپنے معصوم سے بچے کو مولانا سنور کے یہاں لا کر کے آپ نے قل هو اللہ سکھایا ہوگا، 3 مرتبہ وہ قل هو اللہ پڑھے گا، ایک قرآن کا ثواب آپ کو قبر میں جا کے مل جائے گا۔ اور اگر نہیں ہوا تو ایک شعر بہت مشہور ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، جس کے لیے میں مرا تھا وہ وضو کرتے رہ گئے۔ یہ بہت پرانا شعر ہے، میں نے اس کو تھوڑا ترمیم کر دیا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے، پڑھائی نہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ باپ کی جنازہ پڑھائے، اس لیے میں نے کہا کہ میری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے، جس کے لیے میں مرا تھا، جس کے لیے میں مرا تھا وہ ناپاک کپڑوں میں رہ گیا، وہ ناپاک کپڑوں میں رہ گیا۔ ہمیں روزانہ یہ دیکھنے کا مشاہدہ ہوتا ہے، باپ کا جنازہ رہتا ہے، بیٹا موبائل میں لگا رہتا ہے، باپ کا جنازہ رہتا ہے، بیٹا اپنے یاشی میں لگا رہتا ہے۔ اور ابھی غنیمت جانیے، یہ ہمارا علاقہ بہت اچھا ہے، ابھی شہروں میں یہ حال چل رہا ہے، بیٹا کہہ دیتا ہے بھائی آپ لوگ دفنا دیجئے اور بل جو میرے آفس کے ایڈریس پہ بھیج دیجئے گا، ہم وہ بل ادا کر دیں گے۔ جو لوگ دلی بمبئی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا، آج کل اب جو ہے تنظیم والے اس بوڑھے کو اٹھا کر کے نہلا دھلا کر کے کفنا دے کر کے 2-4 لوگ جنازہ پڑھا کر کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ بیٹا کو ٹائم نہیں ملتا آنے کا، بیٹا کو معلوم نہیں ہے کہ جنت کا باپ جنت کا دروازہ ہے، بیٹا کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے بیٹا مواد سے آزاد ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس ساری چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے مدرسے کی تعلیم ہے، مکتب کی تعلیم ہے، الف سے اللہ کہنا سیکھو۔ A for ایپل آپ نے بہت پڑھ لیا، A for اللہ پڑھنا سیکھو۔ میرے عزیزوں، جب ہم A for اللہ پڑھیں گے کے بجائے B for بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ میرے قبر میں کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھنے والا ہوگا۔ شب بارات کے دن کا انتظار مجھے نہیں کرنا ہوگا کہ شب بارات آئے گی تب میرا بیٹا فاتحہ پڑھے گا، نہیں، صبح سویرے اٹھ کر کے وہ جب فجر کی نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن ولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ فجر سے میرا اکاؤنٹ چالو ہو جائے گا، شرط ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، ضروری نہیں کہ حافظ بنے، بس قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ میرے حال میں نے ادھر ادھر سے بہت لمبا وقت لے لیا، میں آپ سے معذرت کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دوسرا پروگرام میں جانا ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، وید، قرآن، گیتا، مہابھارت جو بھی آپ کو سننا ہے انشاءاللہ کسی اور دن آپ مجھے مسجد میں بلا لیجئے، میں کوئی چیز کا خواہش نہیں ہوں، بس مسجد میں بلا لیجئے، انشاءاللہ ہم 2-4 گھنٹہ سنا دیں گے۔ آج کیونکہ میں نے ہی بہت سارے مقرر کو دیکھا ہے، اشتہار میں نام ہے، کوئی گجرات سے آئے ہیں، اس کی جگہ اگر میں رہتا اور مجھے ٹائم نہیں ملتا میرے دل کو تکلیف ہوتی، اس لیے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتے ہوئے انہی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف لگی ہو میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کے دیار کا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔